السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ وقال تعالی شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ سیمینار بعنوان کن سلفیا علی الجادہ کے صدر محترم، منتظمین، علماء کرام اور شرکائے گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس پروگرام کو منعقد کرنے کی توفیق دی اور اس میں شرکت کرنے کا موقع بھی دیا۔ میرے لیے سعادت کے ساتھ یہ افسوس کا مقام ہے کہ میں جسمانی طور پر بذات خود اس سیمینار میں مدعو ہونے کے باوجود شریک نہیں ہو سکا۔ پیر کے عارضے کی بنیاد پر ایک مرتبہ پھر میں اس سعادت سے محروم ہو رہا ہوں، جس کی بنیاد پر، عارضے کی بنیاد پر میں سفر کرنے سے قاصر ہوں، لیکن پھر بھی میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد بالخصوص شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ کا اور دیگر منتظمین کا، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور موقع دیا کہ میں اس عظیم الشان، مفید اور وقت کی ضرورت والے عنوان پر ایک عنوان کے تحت انہیں اس کانفرنس کے ایک اہم عنوان سے متعلق ایک مقالہ تیار کروں۔ چنانچہ مقالہ بعنوان توحید حاکمیت اہل سنت و اہل بدعت کے درمیان، معاصر کتب، شخصیات اور فرقوں کے درمیان، اس عنوان کے تحت میں نے مقالہ ترتیب دیا ہے۔ مقالہ کافی طویل ہے اور نہایت اہم بھی، لیکن اس کی پیشکش کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ وقت بہت مختصر ہے، اور اس مختصر سے وقت میں میرے لیے بڑی دقت کی بات ہے کہ میں خلاصے کے طور پر نکات کو کس طرح سمیٹوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اس عنوان کے تحت اہم باتیں کسی حد تک سمٹ جائیں۔ لیکن چونکہ یہ مقالہ ہے اور اس میں بعض مقامات پر عبارتوں کو پڑھنا ضروری ہوگا استدلال کے لیے اور صورتحال کو حقیقی طور پر بیان کرنے کے لیے، لہٰذا عام طور سے جو واعظ و نصیحت اور خطابات کے پروگراموں میں انداز ہوتا ہے اس سے کچھ الگ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو علم دوست افراد ہیں، علماء اور طلباء کے علاوہ عوام میں بھی وقت کی اور موضوع کی اہمیت و ضرورت کو سمجھتے ہوئے وہ ان معروضات پر بغور توجہ فرمائیں گے، اور کچھ باتیں جو مختصر یا کٹی ہوئی پیش کی جا رہی ہے اسے بعد میں انشاءاللہ مقالے کی شکل میں جب مفصلاً بیان کیا جائے گا اور زیادہ حوالے پیش کیے جائیں گے تو اسے ضرور مطالعے میں لائیں گے۔ عنوان جیسا کہ آپ نے سنا، توحید حاکمیت۔ جہاں تک توحید کا سوال ہے، اس کا معنی اور مفہوم ہم جانتے ہیں۔ توحید معنی ایک ماننا، افراد اللہ، افراد کرنا، منفرد ماننا، اور اللہ کی توحید یا اصطلاحی توحید کا مفہوم ہم اپنے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، کئی تعریفات کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ربوبیت میں یعنی اس کے کاموں میں، الوہیت، اسماء و صفات میں، جو قرآن و حدیث میں اللہ کے نام اور صفات، اسماء حسنہ اور صفات علیٰ وارد ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو حق ہے یعنی الوہیت، اس میں اسے خالص اور وحدہ لا شریک ماننا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور ان تمام معاملے میں کسی قسم کی تحریف، تمثیل، تشبیہ، کیفیت بیان کرنے سے گریز کرنا، جیسے قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے ویسے ماننا، اور ان تمام امور میں اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک ماننا۔ عام طور سے یہ اہل علم، جمہور علماء نے توحید کو 3 قسموں میں تقسیم کیا، اور یہ تقسیم کوئی صرف ذہنی اپج نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے، اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ تقسیم قرآن و حدیث کے نصوص پر مشتمل ہے۔ مشہور جو تقسیم ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔
ہاں، اس میں توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کے کاموں سے تعلق رکھتی ہے کہ وہ خالق مالک ہے، خلق تدبیر، کائنات کے انتظام، روزی دینا، بارش برسانا، اولاد دینا، زندگی موت دینا، عزت و ذلت دینا، یہ سارے کام ربوبیت میں آ گئے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کے کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت ہوئی۔ اور توحید اسماء و صفات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن و حدیث میں جو اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا تذکرہ ہے، ان میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ان کے حقیقی معنی کے ساتھ، اور اس میں کسی تحریف، تمثیل اور تکییف وغیرہ سے، مشابہت یا تعطیل و انکار سے گریز کرنا، یہ دو توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق ہوئی، اسما سے متعلق ہوئی۔ تیسری توحید الوہیت، یہ بندوں کے افعال اور کاموں سے متعلق ہے کہ بندے بندگی کے طور پر، عبودیت و عبادت کے طور پر جو کام انجام دیتے ہیں، وہ ظاہری ہو، باطنی ہو، عملی ہو، قولی ہو، سارے امور کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، اسی کی طرف پھیرنا۔ اس کی ان تمام چیزوں کی ایک مختصر تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے حقوق اور خصوصیات میں اکیلا ماننا، یہ توحید کی تعریف ہوئی، توحید کا معنی ہوا۔ اس توحید کی 3 قسمیں بھی میں نے بیان کی جو جمہور امت کے یہاں ہیں۔ ان 3 قسموں کے علاوہ بعض تقسیمات اور بھی ہے، یا یوں کہیے کہ انہی تک قسموں کو کچھ دوسرے ناموں سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ توحید ربوبیت اور اسماء و صفات کا ایک دوسرا نام، دوسری تقسیم کے اعتبار سے، توحید الاثبات والمعرفہ ہے، یعنی اثبات کرنا، ماننا، ثابت ماننا، معرفہ، جاننا۔ تو اب اس میں توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات دونوں آ گئی۔ اسی کا ایک نام ہے توحید علمی خبری، یعنی علم اور خبر کے اعتبار سے جو ہمیں معلوم ہے، جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا۔ یہ جو پہلی 3 تقسیم ہے، اس کی 2 ربوبیت اور اسماء و صفات اس میں آ گئیں۔ دوسری قسم توحید الاثبات والمعرفہ کے بعد دوسری قسم بیان کی جاتی ہے توحید القصد والطلب، ارادہ کرنا، طلب کرنا۔ بندہ جب بندگی کرتا ہے، یعنی توحید الوہیت میں جو بندے کے اعمال اور اقوال و افعال ظاہر و باطنی آتے ہیں، وہ سمجھ لیجئے کہ قصد اور طلب سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ دوسری قسم ہوئی۔ اس توحید کو توحید عملی بھی کہتے ہیں، وہ توحید علمی اور یہ توحید عملی۔ چنانچہ یہ تقسیم قرآن و حدیث سے جو باتیں نصوص سے ثابت ہوتی ہیں، بالکل واضح طور سے نظر آتا ہے کہ قرآن نے ان قسموں کو بیان کیا ہے، اور یہ بندوں سے مطلوب ہے۔ اس میں اصل مقصود توحید جو ہے توحید الوہیت ہے۔ اس کے علاوہ میں نے مقالے میں متکلمین کے نزدیک اور فلاسفہ کے نزدیک توحید کیا ہے، صوفیہ کے نزدیک توحید کیا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ متکلمین اور فلاسفہ کے یہاں لب لباب یہ ہے کہ عام طور سے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سلبی طور پر کہ اللہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اس کا قسیم نہیں، شبیہ نہیں، شریک نہیں۔ اس میں ان کی تعریف میں توحید عبودیت غائب نظر آتی ہے، بندوں کے عمل جو اصل مقصود ہے۔ اور ان کے نزدیک جو ہے متکلمین کہتے ہیں کہ الہ کا معنی القادر علی الاختراع ہے، یعنی پیدا کرنے پر، ایجاد کرنے پر قدرت رکھنے والا، جبکہ یہ توحید ربوبیت کی تشریح ہوئی۔ الوہیت کا معنی غلط بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صوفیہ کے یہاں کشف کے طریقے سے نور حق کا مشاہدہ کرنا، یہ اس قسم کی تعریف وہ کرتے ہیں، اور توحید کی تقسیم کرتے ہوئے کہتے ہیں توحید العامہ، توحید الخاصہ، توحید و خاصۃ الخاصہ۔ توحید العامہ میں اس توحید کو مانتے ہیں جو عام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی، گویا یہ عام ہوئی، اور خاص اور خاص الخاص اس سے ہٹ کے ہوئی، یعنی انبیاء کرام نے جو توحید پیش کی اس کا درجہ کم ہے، اور یہ جو بیان کر رہے ہیں اس میں آگے کی جو توحید جب آپ اس کی تشریح پڑھیں گے تو یہ فنا فی اللہ ہونا، حلول، اتحاد یعنی وحدت الوجود تک قول پہنچتا ہے۔ میں اس تفصیل کو مقالے کی تفصیلات میں تھوڑا سا تذکرہ کر رہا ہوں، لیکن یہاں اپنے بیان میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا، اور اس تقسیم کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے توحید حاکمیت، اس کے تعلق سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی قوموں میں جو لوگ، یہاں تک کہ جو اہل بدعت ہیں، ان کے یہاں بھی اس نام سے توحید حاکمیت سے کوئی اصطلاحی تقسیم یا قسم کے طور پر اس کا تذکرہ آپ کو ہم کو نہیں ملے گا۔ توحید حاکمیت اصل میں اس کا جو تعبیر ہے، اگر غور سے دیکھیں تو جو خوارج ہیں اسلام میں، جو پہلا بدعتی فرقہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ میں نظر آتا ہے کہ ان کے تعلق سے آپ نے کہا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے کمان شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے۔ ان کے تعلق سے جو ان کی پہلی اور سب سے بڑی بنیادی گمراہی بنی وہ مسئلہ تحکیم تھا،
ہاں، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے بیچ میں جو اختلاف ہوا اور دونوں نے فیصلہ کرنے کے لیے اپنی اپنی جانب سے ایک ایک حکم بنایا، تو اس حکم بنانے کو انہوں نے توحید کے منافی سمجھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ان الحکم الا للہ، اور ایک دوسری آیت ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کہ حکم صرف اللہ کا ہے، اور دوسری آیت کا ترجمہ کہ جو اللہ کے نازل شدہ چیز کے ذریعے سے فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بھی اور ایسے بھی کہا کہ اے علی آپ کافر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ حکم بنایا تھا تو کہا گویا توحید حاکمیت میں اگر ہم اس کو جدید تعبیر میں بیان کریں تو انہوں نے شرک کیا، اس لیے وہ اسلام سے باہر ہو گئے، کفر کر بیٹھے، اور بالآخر اسی کی بنیاد پر ان کا یہ عقیدہ بنا کہ جو فیصلے میں کسی ما انزل اللہ سے علاوہ سے اگر کوئی چیز کو اختیار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور نتیجے میں اس کی جان مال حلال ہو جاتی ہے، اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر دیا، ہاں، اور اس کو وہ نیکی سمجھتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جیسے مبشر بالجنہ، جن کو جنت کی بشارت اور اتنے اعلیٰ مقام ہے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اس خارجیت یا یوں کہیے مسئلہ تحکیم کی غلط فہم سے کی بنیاد پر ان لوگوں نے کافر قرار دیا۔ ہم خارجیت کی بحث کو ترک کرتے ہیں، لیکن کچھ اس میں دو باتیں سمجھنا ضروری ہے جو ہمارے موضوع سے بہت ضروری طور سے جڑتی ہے، ہاں، لازمی طور سے اور اہمیت کی حامل ہے۔ وہ یہ کہ ان کا استدلال ہے کہ جو اگر کوئی شخص جیسے حضرت علی نے حکم بنایا، پنچ بنایا، آج ہمارے ہاں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو ہم پنچ بناتے ہیں دو طرف کے آدمی کو، اور قرآن نے اس کا حکم دیا ہے تو اس میں حکم بناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خارجیوں کا رد کرتے ہوئے اس کو بھی دلیل پیش کیا تھا کہ اللہ نے میاں بیوی کے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے حکم بنانے کا حکم دیا، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ بھی شرک ہے جب اللہ خود اس کو کہہ رہا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں حکم کا معنی یہ نہیں ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کو حکم مانتے ہیں اور اس کے حکم کو مانا جاتا ہے، لیکن اسی لیے حضرت علی نے خارجیوں کے استدلال کو جب سنا تو کہا تھا کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کہ یہ کلمہ تو حق ہے ان الحکم الا للہ، لیکن جو یہ مقصد لے رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں، یہ باطل ہے، غلط ہے۔ اور یہی سلسلہ آج بھی جاری ہے جدید دور کے خارجیوں میں، جن سے متعلق آج ہم بحث کرنے جا رہے ہیں۔ تو خوارج نے یہ استدلال کیا اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں یہ جو آیت سے استدلال ہے، اس کے معنی کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ایک اور بھی بات کہ ما انزل اللہ، کہ جو اللہ کے نازل شدہ حکم کے خلاف، یہ آگے بحثانی ہے لیکن میں یہی بیان کروں کہ جو ما انزل اللہ، اللہ کے نازل شدہ حکم کے خلاف جو فیصلہ کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابن عباس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر عام طور سے پوری امت میں جتنے معتبر مفسرین ہیں وہ اس سلسلے میں تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز کو اگر کوئی فیصل بناتا ہے یا حکم کو اختیار کرتا ہے تو اس کی کنڈیشن کیا ہوگی۔ اہل سنت والجماعت، اہل حق، صحابات سے لے کے آج تک تمام مفسرین اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ خوارج بغیر تفصیل کے تفصیل کیا بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے شریعت اور اللہ کے قانون سے ہٹ کر کسی قانون کو اللہ کے قانون سے بہتر سمجھتے ہوئے اختیار کرتا ہے کہ یہ اللہ کے قانون سے اچھا ہے، یا اللہ کے قانون کے جیسا یا اس کے برابر سمجھتے ہوئے کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، تب یقیناً وہ کافر ہوگا کفر اکبر میں۔ لیکن اگر کوئی شخص غیر اللہ کے ما انزل اللہ کے حکم کے علاوہ سے فیصلہ کر رہا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے، دل سے یہ مانتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے بہتر یا برابر نہیں ہے اور اس سے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن میں کر رہا ہوں، یعنی اس کو غلط مانتے ہوئے کر رہا ہے، تو وہ کفر اکبر کا مرتکب نہیں ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ اور اس کو اگر کفر بھی کہیں گے تو کفر اصغر کہیں گے، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے کہا الکفر دون کفرین، یہاں کفر سے مراد کفر اکبر نہیں ہے بلکہ کم درجے کا کفر مراد ہے۔ یہ ایک صحابی کا، اور تمام مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں۔ اور اگر خوارج کا معنی مانا جائے تو علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کے بقول ان کا یہ جو اصول ہے معتزلہ اور خوارج کا، اور جو آج کے دور کے خارجی ہیں ان کے مطابق ہر شخص جس نے ما انزل اللہ کے بغیر فیصلہ کیا وہ کفر اکبر کا مرتکب ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا اور مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ان کے اس قول کے مطابق ایک شخص اگر چوری کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ چوری اللہ کے حکم کی مخالفت ہے، تو ہر
ہر گنہگار ان کے مطابق جو ہے کافر ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک اور بھی دیکھیے کہ ما انزل اللہ کے اس سے استدلال کرتے ہوئے خوارج اور ان کے طرز پر یہ جو ہمارے یہاں کے اخوانی، جماعت اسلامی یا تحریکی حضرات ہیں، یہ جو استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے غیر ما انزل اللہ کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، تو ان کے اس حکم کے مطابق اگر ایک شخص اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو ما انزل اللہ سے ہٹ کے فیصلہ کر رہا ہے، ایک بیٹے کو کچھ زیادہ پیسہ دے دیا، ایک کو کم دے دیا، وراثت میں وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، کسی کے لیے وصیت کر دی کسی نے، غلط تو کیا، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا؟ ایک مسلمان قاضی نے اگر رشوت لے کے فیصلے میں گڑبڑ کر دی، غلط فیصلہ دیا، تو ما انزل اللہ سے ہٹا کہ نہیں ہٹا؟ اگر ما انزل اللہ سے ہٹ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان خارجیوں کے اصول کے مطابق وہ کفر اکبر کا مرتکب ہو گیا۔ غور کیجئے، کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی گناہ کیا، ایک آدمی نے زنا کیا، ایک آدمی نے چوری کی، تو وہ کافر ہو جائے گا؟ اور یہ خوارج عصر اس کو صرف حدود کے معاملے میں نافذ کرتے ہیں، یعنی جو قاضی کے یہاں رجم کی سزا ہے زنا والی، یا قصاص کی قتل کی سزا ہے، یا چوری کے سزا ہاتھ کاٹنا، وہ اسی میں ما انزل اللہ کے فیصلے کو مانتے ہیں، جبکہ شریعت میں جتنی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ سب ما انزل اللہ ہے، اللہ نے جس چیز کو نازل کیا۔ اب اس سے کوئی شخص اگر ہٹتا ہے تو ما انزل اللہ سے ہٹ کر فیصلہ کر رہا ہے، تو ان کے اس حکم کے مطابق کوئی بھی مسلمان بچے گا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اس فکر کے قائل، توحید حاکمیت کے قائلین کے یہاں مسلمانوں کی اکثریت جو ان کے ہم نوا ہیں، ان سے علاوہ جتنے ہیں سب کافر ہیں۔ یہاں تک کہ مسجدوں کے امام، مسلمان ملکوں کے جتنے فرما رواں ہیں، جتنے قاضی ہیں، ان کے معاونین ہیں، ان کی پارلیمان وغیرہ میں جو بھی ممبران ہیں، سب کے ان کے نزدیک کافر ہیں۔ ان کے فوجی، وہاں کے وہ میڈیا جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہاں کے وہ عوام جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے ابھی ایک سعودی عرب کے عالم کا درس سنا، اس میں وہ خطاب میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایک عالم نے لکھا کہ یہاں تک کہ ان کی مسجد کا امام اور مسجد میں جو شخص صفائی کر رہا ہے، جھاڑو دے رہا ہے، وہ بھی حکومت کے حکام کو اور ان لوگوں کو اگر کافر نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ مؤذن جو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، وہ بھی کافر ہے۔ سید قطب شیخ، ان کے بڑے ایک مفتی صاحب دکتور عبد القادر وغیرہ کے یہ فتوے ہیں۔ تو بہرحال یہ حاکمیت کی جو تعبیر ہے، میں نے یہ عرض کیا کہ یہ اس کی ایک بنیاد خوارج کے اس عقیدے سے، مسئلہ تحکیم اور اس کے تعلق سے جو تفصیلات اور جو گمراہی انہوں نے اختیار کی، جو ان کی پہلی بدعت اور گمراہی تھی، جس کی بنیاد پر وہ خود اسلام سے خارج ہوئے، مسلمانوں کو کافر کہا، حضرت علی اور صحابہ کو کافر کہا، تو اس کی اصل اس توحید حاکمیت کی بنیاد اس سے ملتی ہے۔ لیکن میرے معلومات کے مطابق ان کے یہاں بھی توحید الحاکمیہ کی یہ تعبیر نہیں تھی۔ ہاں، توحید حاکمیت سے متعلق آپ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھیں گے، علامہ البانی رحمہ اللہ کے قول کو نقل کیا ہے لوگوں نے۔ ان کا ایک رسالہ ہے رسالۃ التحکیم، جس پر شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تعلیقات بھی ہیں اور ان کی تائید کی۔ اس رسالے میں علامہ البانی سے رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ان کے صوتی نشریہ میں یہ چیز موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ الحاکمیت فرع من فروع توحید الالوہیہ، کہ یہ جو حاکمیت کا لفظ ہے یہ توحید الوہیت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ یہ جو علامہ البانی کا یہ جملہ ہے توحید الوہیت میں سے، جب ان کے یہاں سید قطب، مولانا مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار یا بہت سارے دوسرے جو تحریکی حضرات ہیں، ان کے یہاں جب آپ توحید حاکمیت کی شرح دیکھیں گے تو اکثر و بیشتر یہ جو تشریح کرتے ہیں تو توحید ربوبیت کا معنی بھی توحید حاکمیت میں جوڑتے ہیں، اور کئی جگہوں پر کچھ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ وہ توحید الوہیت کا حصہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ توحید الوہیت کی ایک فرع ہے، کوئی نئی چیز نہیں پیش کی ہے، جو پرانے علماء نے بیان کیا ہے اس میں یہ شامل تھی۔ لیکن کہتے ہیں علامہ البانی والذین یدندنون بہذہ الکلمۃ المحدثہ من العصر الحاضر، جس چیز کی طرف، یعنی اس کلمے کو، توحید حاکمیت کے لفظ کو استعمال کر کے یہ جس مرکزی نقطے کے گرد چکر لگاتے ہیں، وہ کیا ہے، اور جسے اپنا ہتھیار بناتے ہیں، وہ مسلمانوں کو اس توحید کی تعلیم دینے کے لیے نہیں ہے جو انبیاء کرام اور ان سارے رسول لے کر آئے، بلکہ یہ ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں۔ تعبیر پر غور کیجئے کہ یہ سیاسی ہتھیار کے طور پر، اس قول کو نقل کرنے والے صاحب علم کہتے ہیں کہ یہ حاکمیت یا توحید حاکمیت کا جو کلمہ ہے، یہ کلمات محدثہ میں سے ہے۔ علامہ البانی نے بھی اس کو محدث کہا۔
نیا ایجاد شدہ کلمہ کہ یہ کلمات محدثہ میں سے ہے، اور جو ایک اہل بدعت کا، آج کے اہل بدعت کے گروہوں کا ایک سیاسی شعار اور نعرہ بن گیا ہے۔ تو حاکمیت توحید جو ہے، یہ توحید کا جوہر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ توحید حاکمیت سے متعلق ایک معتبر تبصرہ میں نے اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی بنیاد کہاں سے بنی آج کے زمانے میں، جو خاص طور سے نئی نسل اور نوجوانوں میں اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں، جذباتی بناتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ موجودہ زمانے میں توحید حاکمیت کی یہ فکر حقیقت میں اس کے معلم اول دو لوگ کہلا سکتے ہیں۔ عام طور سے اہل علم نے ہندوستان کے سید ابو العلا مودودی صاحب کو کہا کہ یہ اس فکر کے معلم اول یا بانی کہہ لیجئے، کہ ان کی جو فکر تھی حاکمیت، حکومت، رسالت، حکومت الہیہ کا قیام اور اقامت دین کی، ان کی اپنی تشریح جو تمام مفسرین سے الگ ہے۔ اقامت دین کا جو لفظ قرآن نے استعمال کیا نقیم الدین، اس کی جو تشریح مولانا مودودی جماعت اسلامی اور ان کے ہمنوا کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مسئلہ خلافت سے متعلق شیخ حسن البنا اور اخوان المسلمین کے جو بانی تھے، اور پھر ان کے مؤیدین کے یہاں جو تشریح ملتی ہے خلافت کے تعلق سے، جو ان کے یہاں مطلب قرآن حدیث کی تعلیمات، اس کی شرعی حیثیت، اس کے احکامات جو بیان کیے گئے ہیں، ان کے یہاں اس سے بہت الگ ہے۔ اتنی الگ ہے کہ آج کے زمانے میں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو خلافت کا معنی، مفہوم اور خلافت کے قیام سے متعلق جو شرعی حکم ہے، اس بارے میں اہل حق، اہل حدیث اور اہل بدعت کے درمیان آپ کو ایک بڑا فرق ملے گا کہ یہ ان کے درمیان ایک نزاعی معاملہ ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اس فکر کے بانی مولانا مودودی صاحب کہلاتے ہیں۔ انہوں نے حاکمیت کا، ریاست کا، اقامت دین اور حکومت الہیہ کے اور خلافت کے قیام کا جو فلسفہ پیش کیا، اور اس سے بالکل لگ کر حسن البنا نے، اور پھر ان کی فکر کو بہت شدت سے آگے بڑھایا سید قطب اور ان کے بعد کے جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کے لوگوں نے۔ تو یہ فکر کہاں سے آئی؟ میرے سامنے جو میں نے اپنے مقالے میں لمبی چوڑی عبارت پیش نقل کی ہے صوفی نذیر احمد کشمیری رحمہ اللہ، ایک معتبر اور بڑے گہرے اور مضبوط پختہ علم والی اہل حدیث شخصیت تھی ماضی قریب کی۔ ان کی ایک کتاب ہے جماعت اسلامی کے دین کا خلاصہ، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں کی ایک لمبی عبارت میں نے نقل کی ہے، دل تو چاہتا ہے کہ پوری پیش کروں، لیکن بہت وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے آخر کا ایک دو پیراگراف آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ بڑی غور سے سنیے، یہ اس لیے ضروری میں مانتا ہوں کہ ان کے مطابق، ایک تو میں نے بتایا کہ اس کا تانا بانا، حاکمیت کے مفہوم کا تانا بانا اسلامی تاریخ میں اہل بدعت خارجیوں سے ملتا ہے، اور دوسرے جدید دور میں جو مولانا مودودی صاحب، شیخ حسن البنا، سید قطب اور ان کے ہمنواؤں نے، جس میں ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ بھی شامل ہیں، انہوں نے جو موجودہ دور میں اسے پیش کیا ہے، اس کا اصل ماخذ اور تاثر مغربی افکار، نظریات اور وہاں کے حالات سے متاثر ہونے کے نتیجے میں ہے۔ چنانچہ صوفی نذیر صاحب نے بڑی لمبی چوڑی بات کی، لیکن میں اس کا اختصار کے ساتھ آخری کا حصہ دو پیراگراف پڑھ رہا ہوں کہ یورپ نے جب اپنے فکر و اعتقاد کو، یہ ان کی عبارت ہے صوفی صاحب کی رحمہ اللہ، کہ یورپ نے جب اپنے فکر و اعتقاد کو یونان قدیم کی فکر سے مربوط کیا تو موسمی کیڑے مکوڑوں کی طرح سینکڑوں مفکرین پیدا ہو گئے۔ کسی نے یہ کلیسا اور جو مادیت کا جھگڑا ہوا یورپ میں ایک لمبے عرصے کے بعد، سالوں سال چلا، اور اس کے نتیجے میں جب کلیسا کمزور ہو گیا اور یورپ والوں نے اپنی فکر کو یونان کی فکر سے جوڑا، تو اس زمانے میں گویا عقلانیت کا دور چلا۔ تو موسمی قدیم فکر سے مربوط کیا تو موسمی کیڑے مکوڑوں کی طرح سینکڑوں مفکرین پیدا ہو گئے۔ کسی نے مادیت کو، کسی نے نباتات کو، کسی نے حیوانات کو، کسی نے فلکیات کو، کسی نے ارضیات کو، اور اس میں اور کچھ جوڑ دیجئے کہ کسی نے اقتصادیات کو، کسی نے جنسیات کو، کسی نے نفسیات کو اپنا موضوع فکر بنایا، یہ یورپ میں، اور لا تعداد نظامات فکر کی نئی نئی دنیا نے اس انفرادی ہنگامہ آرائی سے جنم لیا۔ ہاں، یہ ہے یورپ کی نشأت ثانیہ کا پورا موسم بہار۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کشمیری صاحب رحمہ اللہ، اسی ہنگامے سے جرمنی کے شہرا آفاق فلسفی اور مفکر ہیگل نے سیاست کو اپنا موضوع فکر بنایا، اور آخر پر یہ اعلان کر دیا کہ کائنات کے خدائے حقیقی نے اپنا بھرپور اظہار کلی ریاست، یعنی ٹوٹلی
اسٹیٹ کی شکل میں پیش کیا اور مذکورہ تعریف و بیان کی شکل میں کیا، یعنی اس نے یہ اپنا فلسفہ پیش کیا، اور وہ یعنی ہیگل حتی المقدور کلی ریاست کو صفات الہی سے متصف کرتا ہے. ہاں یعنی اس کو صنم بناتا ہے، صنم اکبر کہا بعد میں ان کو، لیکن اسے وہ کائنات میں چلتا پھرتا خدا قرار دیتا ہے. مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ وہ خدا یعنی اللہ نہیں ہے جسے مذہب میں خدائے کائنات قرار دیا گیا ہے اور جو خالق کائنات ہے، بلکہ یہ لادینیت کا خود اپنا گڑھا ہوا ایک مجہول صنم اکبر ہے ہیگل کا. ہاں وہ ملحد قسم کا آدمی تھا. وہ خالق کائنات ہونے کی بجائے انسان ضعیف البنیان کے تخیل فاسد کی پیداوار ہے، یعنی خدا اس کے نزدیک. اس کے آگے کشمیری صاحب مودودی طاب کا دین اور خدا کے ذیل عنوان اور کئی تفصیلات پیش کی، اور اس میں یہ کہا کہ چونکہ جو جماعت اسلامی کے بانی نامعلوم، وہ کہتے ہیں نامعلوم کب سے سیاست اور ریاست کو اپنا موضوع فکر بنا رکھا تھا، لہٰذا اس نے عمر بھر کی تحقیقات کے نتیجے میں یہ اعلان کر دیا کہ دین کا مرکزی مفہوم وہی ہے جسے موجودہ دور میں ریاست کہا جاتا ہے. غور کیجئے. ہاں مگر اس کے مفہوم کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے. مولانا مودودی صاحب وہ کلی ریاست کے لفظ کو استعمال کرنے سے قصداً اجتناب کرتا ہے، یہ کشمیری صاحب کہہ رہے ہیں، مگر اس کے سب الفاظ کا مفہوم کلی ریاست ہی بنتا ہے. اس کی دین سازی کا پورا فلسفہ اس کی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں اس میں درج ہے، جس میں اس نے اپنی سادہ نویسی کے طرز کو چھوڑ کر نہایت درجہ گمراہ کن پیچ در پیچ راستہ اختیار کیا ہے. ہم نے اپنے مقالے میں ان کی کئی عبارتوں کو نقل کیا جہاں اسے پیش نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بات میں نے بھی بیان کی کہ انہوں نے کئی باتیں اس طرح الجھائی ہے کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا. توحید ربوبیت کو الوہیت میں بیان کرتے ہیں، الوہیت کو ربوبیت میں بیان کرتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی بیان کر کے اپنے مقصود کے معنی پر زور دیتے ہیں. چنانچہ وہ کہنا تو یہی چاہتا ہے، یعنی کشمیری صاحب کہہ رہے ہیں مودودی صاحب کے بارے میں کہ وہ کہنا تو یہی چاہتا ہے کہ دین کے حقیقی معنی کلی ریاست کے ہیں، مگر تحریر کا آغاز الوہیت، ربوبیت اور عبادت کے مفہوم کی تحریف سے کرتا ہے. دیکھیے یہاں جو کہتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، تو صوفی صاحب بھی بہت بزرگ شخص تھے، دونوں ہم عمر جیسے تھے اور بڑی بزرگ شخصیت تھی، دونوں باقاعد حیات تھے اس وقت جب یہ لکھ رہے ہیں. ہاں تو اس میں انہوں نے کلی ریاست کو چونکہ اصل مقصود قرار دیا، اور کلی ریاست بغیر سماعت کے چل نہیں سکتی، اس لیے عبادت کا معنی میں اطاعت کو جو شامل کیا یا ہے وہ، اور اس کو جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے اس کا تانا بانا خوارج سے ملتا ہے کہ اگر ایک آدمی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرے، اب گیا کسی اور کی اطاعت کر لی تو وہ کفر اکبر کا مرتکب ہو گیا. وہی خارجی والی فکر جو میں نے شروع میں بیان کیا. ہاں چنانچہ چونکہ کلی ریاست کے لیے، میں ایک پیراگراف چھوڑ کے آگے کی عبارت پڑھ رہا ہوں، چونکہ کلی ریاست کے لیے اقتدار اعلیٰ ایک مرکزی اور کلیدی ضرورت ہے، لہٰذا اس نے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے معنی توحید اقتدار اعلیٰ یعنی توحید حاکمیت کے لیے نام سے کے لیے ہیں، یعنی اس کا نام لیا ہے. اور اس طرح کتاب دین کی ہمہ جہتی میں تحریف کرتے ہوئے اسے کل دین کے نام سے مارکیٹ میں پیش کر دیا، اور پوری امت کے ساتھ پوری انسانیت کی نجات کو اسے قبول کرنے پر منحصر قرار دے کر ہیگل کے خانہ ساز خدا صنم اکبر طاغوت اعظم کے دھرم کو مذہبی دنیا میں بھی لانچ کر دینے کی جانباز جسارت کر دی. اس شخص کا ایک پیراگراف کی بات کہتے ہیں، اس شخص کا خدا خدائے قہار، اس کا دین ریاست قاہرہ، اور اس شخص کی کائنات مجبور و مقہور و مغضوب ہے. یہ شخص رحمت، رافت اور ربوبیت و الوہیت کے سارے قرآنی سلسلے کو لپیٹ کر اس کی جگہ جس دین کو رائج کر رہا ہے وہ ہیگلزم ہے. لیکن فرق بتاتے ہیں مولانا کشمیری کہ لیکن اس شخص اور ہیگل میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہیگل تو اس طاغوت و اہرمن کے دین کو لامذہبیت کے اسٹیج سے پیش کرتا ہے، مگر بانی جماعت اسلامی اسے اسلام کے دین کامل کے نام سے پیش کرتا ہے. یہ صوفی صاحب کی عبارت ہے. ایک جگہ انہوں نے کہا کہ اقتدار اعلیٰ کی وحدانیت کا اقتضا یہ ہے کہ حاکمیت و فرما روائی کی جتنی قسمیں ہیں سب ایک ہی مقتدر اعلیٰ کی ذات میں مرکوز ہوں، اور حاکمیت کا کوئی جز بھی کسی دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو. یہ مولانا مودودی صاحب کی عبارت ہے. ہاں اس کے علاوہ مودودی صاحب کے عبارتوں میں جو 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں اس کی کئی عبارتیں نقل کی. میں صرف اختصار کے ساتھ ایک جملے میں یہ کہوں کہ انہوں نے دین کا معنی جو ہے اسٹیٹ قرار دیا، الہ کا معنی اقتدار اعلیٰ، حاکمیت،
قرار دیا۔ رب کا معنی کئی معنی بتاتے ہوئے مرکز اجتماع اور وہی اقتدار کے مفہوم میں اسے بیان کرتے ہیں، اور عبادت کا معنی کئی معنی میں اطاعت، اور اطاعت کی اپنی گویا اپنے مفید مقصد کو بیان کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا مودودی صاحب کی کچھ عبارتوں کو میں پیش کرتا ہوں، جس کی بنیاد پر جماعت اسلامی اور ان کے ماننے والے، جس سے مطلب جو ہمارے یہاں ممنوع تنظیم بن گئی، SIM وغیرہ ہے، اور بعد میں پھر جو اخوان المسلمین ہے، اخوان المسلمین اور ان جماعتوں سے جو جماعتیں نکلی، جماعت التحریر ہے، ہمارے یہاں ابھی ماضی قریب میں ایک جماعت پیدا ہوئی داعش ہے، جس کا بنیادی نعرہ خلافت تھا، یہ اقامت دین کہتے ہیں، وہ حکومت کا قیام کہتے ہیں، تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق ہے، بات سب کی ایک ہی ہے، اور سب ایک دوسرے سے متاثر ہیں۔ سید قطب مولانا مودودی صاحب سے بہت متاثر تھے، اور ہمارے یہاں جو القاعدہ جو دہشت گرد تنظیم قرار دی گئی، اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری جو مشہور تھے، ان کے یہاں بھی یہ سید قطب سے تاثر کا بالکل صاف اظہار ہے، اور وہ بھی ان کے یہاں بھی آپ دیکھیں ایمن الظواہری کی عبارتیں آج بھی نیٹ پر مل جائے گی، اور بعض لوگوں نے نقل کیا ہے، اس کے خطابات ہیں، وہ سارے مسلمانوں کو جو ان کی فکر کے موافق نہیں ہے سب کو کافر قرار دیتا ہے، سارے حکام کو کافر، سعودی عرب، کویت، فلاں اور فلاں جتنے ممالک ہیں ان کے مسلم ممالک کے حکام کو، صرف بعض شیعوں کو چھوڑ کر ایرانی وغیرہ، کافر قرار دیتے ہیں، ان کے علماء کو کافر قرار دیتا ہے، ان کے معاونین کو، عوام کو، سب کو کافر قرار دے دیتے ہیں۔ یہ القاعدہ، داعش، ان کی یہی فکر رہی ہے۔ یہ شدت کہاں سے آئی؟ تو ان کا یہ تاثر جس بنیاد پر قائم ہے، میں اسے بتانے کے لیے مولانا مودودی صاحب کی چند عبارتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ بس دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے بغیر، میں بیچ سے ایک جملہ نقل کر رہا ہوں اختصار کے لیے، حکومت کے بغیر کسی ضابطہ اور نظریے کو پیش کرنا یا اس کا معتقد ہونا محض بے معنی ہے۔ یہ تجدید و احیاء دین کے صفحہ نمبر 26 سے بیچ کی عبارت لی گئی ہے، ایڈیشن الگ الگ ہے، میرے پاس جو نسخہ میں نے دیکھا اس میں صفحہ نمبر 26 پر ہے۔ تو یہ گویا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر عقیدہ پھیلانا ہے، کسی عقیدے کو پھیلانا چاہتے تو حکومت ضروری ہے۔ تو اب آج کی نئی نوجوان نسلوں کو یہ میسیج مل رہا ہے کہ ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے، اسلام کو غلبہ کو دلانا ہے، مسلمانوں کے مسائل حل کرنا ہے، تو آپ کو پہلے حکومت حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اور لکھتے ہیں اسی میں کہ فیصلہ کن بات جس پر آخرت کی فلاح اور خسران کا مدار ہے، آخرت میں ایک بندہ کامیاب ہوگا یا ناکام، اس کا مدار یہ ہے کہ دو باتوں پر ہے۔ یہ کہ اولاً انسان اپنی قوت نظر و استدلال کے صحیح استعمال سے اللہ کے حاکم حقیقی ہونے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے من جانب اللہ ہونے کو پہچانتا ہے یا نہیں، اللہ کے حاکم ہونے اور جو ہدایت آئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس کو اللہ کی طرف سے مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ یہ اس بنیاد پر فائدہ یا نقصان، آخرت میں کامیابی یا ناکامیاں ہوگی۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد کہ یہ اللہ ہے، حاکم حقیقی ہے اور اس کی شریعت ہے، یہ ماننے کے بعد وہ آزادی انتخاب رکھنے کے باوجود، یہ قوس میں کہتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ اپنی رضا و رغبت سے اللہ کی حاکمیت اور اس کے امر شرعی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کی حاکمیت، ان گویا اصل مقصود بندے سے یہ ہے حاکمیت کو ماننا۔ ان کی تحریر کا ایک پس منظر دیکھیے، ہم سب بار بار پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، سارے علماء اہل حق متفق ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید کو پھیلانا، توحید الوہیت پر زور دینا، اور امتوں میں اور انبیاء میں اسی توحید پر جھگڑا تھا۔ لیکن مولانا مودودی صاحب انبیاء کرام کا مقصد کیا بتا رہے ہیں کہ پس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے مشن کا منتہائی مقصود یہ رہا ہے کہ حکومت الہیہ قائم کر کے اس پورے نظام زندگی کو نافذ کریں جو وہ خدا کی طرف سے لائے تھے۔ وہ اہل جاہلیت کو یہ حق دینے کے لیے تیار تھے کہ اگر چاہیں تو اپنے جاہلی اعتقادات پر قائم رہیں، اور جس حد کے اندر ان کے عمل کا اثر انہی کی ذات تک محدود رہتا ہے اس میں اپنے جاہلی طریقوں پر چلتے رہیں۔ مولانا مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انبیاء جاہلوں کو اہل جاہلیت کو جاہلیت کے طریقے پہ چلنے کے، اس عقیدے کو اختیار کرنے کی چھوٹ دے رہے ہیں جب تک کہ اس کا اثر انہی تک ہو۔ بتائیے کیا یہ درست ہے؟ اسے آگے کہتے ہیں مگر وہ انہیں یعنی انبیاء اپنی قوموں کو، جاہلیوں کو یہ حق دینے کو تیار نہ تھے اور فطرتاً نہ دے سکتے تھے کہ اقتدار کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں رہیں۔ یعنی انبیاء قوموں کو اقتدار دینا نہیں چاہتے تھے، ان کی پرانی عقیدے کی چیزیں رسمیں اختیار کر لیں، اور وہ انسانی زندگی کے معاملات کو طاقت کے زور سے جاہلیت کے قوانین پر چلائیں، اس کا اختیار نہیں دے سکتے تھے۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ اب
یہ مزاج دے رہے ہیں مولانا مودودی صاحب اپنی دعوت سے، اپنی فکر سے، کہ اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیاسی انقلاب لانا ہوگا۔ سیاست اور انقلاب، پہلے تو ان کی سیاست کا مفہوم کیا ہے؟ سیاست اسلام سے باہر نہیں ہے، لیکن یہ جس سیاست کو بیان کرتے ہیں، ہاں بقول مولانا عبید اللہ کشمیری رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب ہی لکھی اسلامی سیاست یا سیاسی اسلام، اور یہ بیان کرتے تھے، اس میں بیان کیا، ثابت کیا کہ مولانا مودودی یا ان کے جماعت اسلامی کی سیاست اسلامی سیاست نہیں ہے، بلکہ وہ جس دین کو اختیار کرتے ہیں وہ سیاسی اسلام ہے۔ اپنی سیاست، حکومت کے قیام کے لیے وہ اسلام کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ بات آج ثوابت سے، تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہو چکی ہے کہ انہیں اسلام کی تعلیمات میں تنازل اور مداہنت اختیار کرنا، مسئلوں میں تبدیلی کر دینا، توحید کے سلسلے میں نرمی اختیار کر لینا گوارا ہے۔ عقیدے میں، جیسا کہ اس تحریر سے بھی ظاہر ہے کہ عقیدہ وہ اپنا اختیار کرنے چل جائے گا، لیکن حکومت ان کے پاس رہی نہیں چلے گی۔ ہاں کہہ رہے ہیں انقلاب، تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ بعض کی مسائی، اب یہ مولانا مودودی کہہ رہے ہیں بعض کی مسائی، یعنی انبیاء میں سے بعض کی مسائی صرف زمین تیار کرنے کی حد تک رہیں، جیسے حضرت ابراہیم، سنیے، حضرت ابراہیم کو ایک طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے، صرف زمین ہموار کر پائے۔ بعض نے انقلابی تحریک عملاً شروع کر دی، ہاں، مگر حکومت الہیہ قائم کرنے سے پہلے ان کا خاتمہ ہو گیا، جیسے حضرت مسیح، مطلب یہ بھی قائم نہیں کر پائے، مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے ان کے مطابق۔ اور بعض نے اس تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا، مطلب اس سے پہلے جن کی مثال دی وہ کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچے تھے، کتنی صاف بات ہے۔ تو بعض نے کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا، تو جنہوں نے پہنچایا ان کے نام کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کیجئے کہ اس عبارت میں اس لیے حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مولانا مودودی صاحب کامیاب کہہ رہے ہیں اپنے مشن میں کہ انہوں نے حکومت قائم کیا، حاکم بنے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام پورے طور پر حاکم نہیں تھے، کافر حکومت میں ایک وزیر تھے، ہاں، اور اس کی اپنی تفصیل ہے، خیر اس پر بحث کی جا سکتی ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ ان کو کامیاب کہہ رہے ہیں، تو اس کامیابی کے اعتبار سے آپ بتائیے، غور کیجئے، تھوڑا سا ایک موٹی سی بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کامیاب ہیں مولانا مودودی کے نزدیک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف راستہ ہموار کرنے والے کامیاب نہیں ہوئے، ہم راستہ ہموار کیا، تو ان کا درجہ حضرت ابراہیم سے اونچا ہونا چاہیے، جبکہ ساری امت متفق ہے، دلیلیں بتاتی ہیں کہ سب سے افضل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں اور امت محمدیہ کو، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ تو جو ہمارے لیے مقتدا ہیں، مودودی صاحب کے نزدیک وہ ادھورے تھے، ناکام تھے، اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ ان کی تجدید و احیاء دین کے صفحہ نمبر 27-28 پر یہ عبارت دیکھی جا سکتی ہے، کتنی غلط اور اسلامی فکر و مزاج اور عقیدے سے ہٹ کر ہے، یہ عبارت اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مودودی صاحب اپنی کتاب تجدید و احیاء دین کے میں نبی کے کام کی نوعیت کے 3 نکات میں بیان کیا کہ نبی کے کام، انبیاء کے کام کیا ہوتے تھے۔ اس میں دوسرا نقطہ، حالانکہ پہلے اور تیسرے پر بھی بحث کر سکتے ہیں لیکن دوسرے کو میں صرف پیش کر رہا ہوں، جو لوگ اس تعلیم و تربیت کا اثر قبول کر لیں نبی کی، ان کا ایک مضبوط جتھا بنا کر، نبی کا کام یہ ہے کہ ایک مضبوط، نبی کی دعوت قبول کر لیا، ان کی بات کا مفہوم بتا رہا ہوں، تو اب جو لوگ مان گئے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کو یہ کرنا چاہیے، یا نبی کے کام کو چلانے والوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ مضبوط جتھا بنا کر جاہلیت کے ہاتھوں سے اقتدار چھیننے کی جد و جہد کرنا۔ یعنی آج اگر کوئی نبی کا کام کرنا چاہتا ہے تو دوسروں کے سے حکومت چھیننے کا کام کرے، کیا یہ انبیاء کا کام ہے؟ ہاں، یہ مولانا مودودی بیان کر رہے ہیں۔ اور اس جد و جہد میں تمام ان اسباب سے کام لینا جو وقت کے تمدن میں موجود ہیں، یعنی مطلب الیکشن کرنا اور فلاں کرنا، میڈیا کو استعمال کرنا۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ شاید جھوٹ بولنا، سچ بولنا یہ بھی کہیں، یعنی وقت اور حالات کے طریقوں کو اختیار کرنا، یہاں ما انزل اللہ کی وہ نہیں ہے۔ میں اسی لیے بعض مرتبہ کہتا ہوں اور دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے اور مولانا مودودی صاحب اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں غیر اسلامی طریقوں سے۔ یہ جو ان کی عبارت میں ہے کہ وقت میں جو بھی اسباب موجود ہیں ان کو اختیار کر کے حکومت حاصل کرنا، جاہلیت کے لوگوں سے چھین لینا۔ صفحہ نمبر 28 کی عبارت ہے۔ صوفی نذیر احمد صاحب کی ایک اور عبارت یہاں ان سب کے سلسلے میں پیش کر رہے ہیں کہ اب مرکزی سوال یہ ہے کہ مندرجہ صدر اعلیٰ ماشکارہ حقائق کی موجودگی میں آخر وہ کون سا دین ہے جسے بانی جماعت اسلامی نے دریافت کر کے اس پر اثر نو ایمان کو تازہ کیا تھا، اور پھر اس کی تفصیلات معلوم کر کے اور اس پر مطمئن ہونے کے بعد ان کی طرف خود امت
اسلامیہ کو قبول اور رجوع کی دعوت دی تھی۔ یہ دعوت کوئی مبادیات دین سے تمسک کی دعوت ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ نئی نسل، نوجوان اور ان سے متاثر لوگوں کو غور کرنے کے لیے کافی ہے، اور جو جماعت اسلامی کے افراد ہیں، وہ نوجوان عالم اسلام میں جو سید قطب، مولانا مودودی کی تحریروں سے متاثر ہیں، وہ سنجیدگی سے غور کریں کہ ان کی جو حکومت قائم کرنے کی دعوت ہے وہ دین کی مبادیات، اصولوں اور بنیادوں جو نبیوں نے پیش کی اس کو پکڑنے کے لیے نہیں تھی، ہرگز نہیں تھی، بلکہ اس دعوت نے تمام مبادیات و اصول دین کو امت کی قرارداد مقاصد سے خارج کر کے انہیں حکومت قاہرہ کے لیے صرف ذرائع کا مقام دے دیا۔ آپ مولانا مودودی کا یہاں ایک پوری تفصیل بیان کی جانی چاہیے، لیکن موقع نہیں ہے کہ آپ ہماری زندگی کا مقصد قرآن و حدیث نے کیا بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں جنوں کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ عبادت کریں۔ اسی کے لیے انبیاء کرام نے محنتیں کی، وہ انبیاء کرام یہی توحید لائے، قرآن اور شریعت نازل ہوئی، اسی پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہاں، اللہ کے یہاں قبول اور عدم قبول کی بنیاد توحید الوہیت ہے، یہی سب کچھ ہے، یہ اصل مقصود ہے، اور اسی کی تعبیر میں ساری عبادات ہیں، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ عبادتیں ہیں، اور عبادتیں جو اللہ نے بتائی ہیں وہ مقصود ہیں، بندے کو اللہ سے جوڑتی ہیں اور اس کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن اصل مقصود ہے۔ لیکن مولانا مودودی صاحب اور اس فکر کے حاملین کا کہنا یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسری عبادتیں یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ تمرن یعنی تمرین ہے، ٹریننگ ہے، فوجی ٹریننگ ہے حکومت قائم کرنے کے لیے، مطلب آپ متحد ہوں، جماعت بنائیں اور پھر حکومت حاصل کریں۔ تو اصل مقصد اقامت دین، ان کی تشریح میں حکومت کا قیام، حکومت الہیہ ہے، اور یہ نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں مقاصد سے، وہی صوفی صاحب نے اپنی عبارت میں کہا کہ ان کو جو مقصد تھے اس کو مقاصد سے نکال دیا اور اس کو ذریعہ بنا دیا کس کا؟ حکومت کو قائم کرنے کا۔ حکومت اصل مقصود کبھی آپ کسی نبی کی دعوت میں نہیں دیکھیں گے، میں یہی کہہ دوں، آگے محاضرے میں اس کو پیش کیا ہے کہ کسی نبی کی دعوت میں حکومت کا قیام کا نعرہ نہیں رہا، یہ دعویٰ نہیں رہا کہ مجھے حکومت چاہیے، بلکہ قرآن نے بتایا کہ ہر نبی تو یہ کہتا تھا کہ میں تم سے کوئی اجر، لا اسألکم علیہ من اجر، میں اپنی دعوت پر کوئی اجر، کوئی معاوضہ، مزدوری نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ پر ہے، ان اجریہ الا علی اللہ۔ اب بتائیے کہ نبی تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں حکومت قائم کرنا ہے۔ اب آپ حکومت قائم کرنے کا دعویٰ پیش کر کے دعوت دیں گے تو لوگ تو یہ سمجھیں گے جیسے ہمارے ہاں سیاسی لیڈران اپنا اونچے اونچے دعوے کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حکومت چاہتے ہیں، اور حکومت کے ذریعے سے پھر وہ دودھ پیتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں۔ خیر، تو مولانا مودودی صاحب کی عبارت شیخ کہہ رہے ہیں، مولانا نذیر احمد کاشمیری صاحب، کہ انہیں یہ مقاصد کو انہوں نے ذریعہ بنا کے حکومت قاہرہ کے لیے ذرائع کا مقام دے دیا، اور پھر اعلان کر دیا کہ اگر وہ اصول قیام حکومت کے واحد نصب العین سے علیحدہ ہو کر کام کرتے ہیں، یعنی قرآن، آپ حکومت کو قائم کرنے کے اصول، اس کو مقصد بنائے بغیر کام اگر کر رہے ہیں تو عند اللہ ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ غور کیجئے، یہ عبارت بہت ہی میں خطرناک مانتا ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب وحدت الوجودی، وحدت الوجود کے قائل، جس کے ہمارے افسوس ہوتا ہے کہ بعض اہل حق اور نوجوان نئی نسل ایسے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس بنیاد پہ کہتے ہیں درس قرآن بہت اچھا دیتے ہیں، کیسے اچھا دیتے ہیں؟ ہاں، یہ ان کے ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حکومت کے قیام کی کوشش نہیں کرتا، خلافت کے قیام کی کوشش نہیں کرتا، خلافت کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کرتا، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ جو بھی عبادت کر رہا ہے، ہاں، وہ سب اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ یہ بالکل مولانا مودودی کی یہ فکر ہے، اور یہیں سے نکلے تھے ڈاکٹر اسرار، اور اس فکر کے حاملین اور بھی متعدد لوگ ملیں گے، یہاں تک کہ سید قطب، اور ان کے یہاں تو اور شدت ملتی ہے۔ ہاں، اب یہ مولانا مودودی صاحب کی کچھ تحریروں کو میں نے پیش کیا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے سمیٹتے ہوئے اس بنیاد کو بیان کرنے کے بعد ان سے بڑے متاثر سید قطب جو اخوان المسلمین کے دوسرے بڑے ستون مانے جاتے ہیں، ان کے متعلق میں دکتور ربیع بن ہادی مدخلی کی کتاب اضواء الاسلامیہ علی عقیدۃ سید قطب و فکرہ سے تھوڑے سے ایک دو حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس میں جو صفحہ نمبر 69 سے 73 اور اس کے بعد اس کے بعد کے صفحات میں دو عنوان قائم کیے ہیں، اس سلسلے میں اسے پڑھنا چاہیے۔ پہلے میں جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ عدم وضوح ربوبیہ، وہ کہتے ہیں کہ شذوذ سید قطب فی تفسیر لا الہ الا اللہ من اہل العلم، یعنی سید قطب کا اہل علم سے لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں شذوذ اختیار، مطلب اہل علم سے الگ راستہ اختیار کرنا، یعنی شاذ بات کہی، تو لا الہ الا اللہ کا کیا معنی بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد والے چیپٹر میں انہوں نے ایک عنوان قائم کیا اور بتایا کہ وہ توحید ربوبیت اور الوہیت کے سلسلے میں ان کا یہاں عدم وضو ہے،
یعنی کبھی ربوبیت کو الوہیت کے معنی میں بیان کرتے ہیں، کبھی الوہیت کو ربوبیت. اور میرا دعویٰ ہے، میں نے جو مطالعہ کیا، 4 اصطلاحیں ہی پڑھ لیں. مولانا مودودی صاحب کے یہاں بھی یہ غلط مبحث ملے گا آپ کو. تو بہرحال دکتور ربیع نے ان کی 2 عبارتیں میں نقل کی ہے، میں یہاں پیش کر رہا ہوں. کہ پہلی وہ کہتے ہیں کہ العدالۃ الاجتماعیہ میں جو سید قطب کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دین سے جو یقینی بات ہے، میں ترجمہ صرف پڑھ رہا ہوں، کہ کسی انسان کے ضمیر میں عقیدہ قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی دین اس کی زندگی میں، حقیقی زندگی میں، واقعی زندگی میں قائم ہو سکتا ہے. یعنی نہ دل میں، اور نہ دل میں عقیدہ ہو سکتا ہے، نہ عملی زندگی میں جو ہے دین قائم ہو سکتا ہے، مگر اس وقت جب کہ لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں. یہ جملہ نقل کرنے کے بعد وہ آگے کہہ رہے ہیں اے لا حاکمیت الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تشریح کیا سید قطب نے، یعنی حاکمیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے، یعنی توحید حاکمیت ہے. یہ کھلے طور سے جو بات مولانا مودودی صاحب اور دوسرے لوگ کہہ رہے تھے، انہوں نے بالکل کھل کے کہی، اور یہ بات وہاں بھی ملے گی. تو اب آگے کہتے ہیں کہ حاکمیت صرف اللہ کی، اور یہ حاکمیت اس کے قضاء اور قدر میں، اللہ کی قضاء اور قدر میں بھی کی شکل میں بھی ظاہر ہوتی ہے. کما تتمثل فی شرعہ، ہم جیسے کہ اس کی شریعت اور اس کے احکامات میں ظاہر ہوتی ہے. یہ عدالت الاجتماعیہ کی عبارت ہے. اس کے بعد اس کو نقل کر کے شیخ ربیع کہتے ہیں، علامہ ربیع رحمہ اللہ حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کی تفسیر حاکمیت سے کی، اور حاکمیت کی تفسیر قدر اور شرع سے کی، قدر اور شرع سے. تو آگے وہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ توحید عبادت کہاں گئی جس کو تمام انبیاء نے پیش کیا، اور جو لا الہ الا اللہ کا سب سے خاص اور مقصود معنی ہے وہ عبادت، وہ کہاں گئی؟ سید قطب کے ہاں لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں وہ ہے ہی نہیں. تو کہا کہ وہ توحید سید قطب نے ضائع کر دی. اضواء الاسلامیہ کے میں نے نقل کیا. شیخ نے دوسری عبارت نقل کی کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، جو قرآن کی آخری سورہ ہے، اس میں جو الہ الناس کی تفسیر سید قطب کہتے ہیں، تو وہاں الہ کا معنی بتاتے ہوئے سید قطب کہتے ہیں کہ والالہ هو المستعلی والمستولی والمتسلط، یعنی الہ وہ ہے جو بلندی رکھنے والا، علو رکھنے والا، اور غلبہ رکھنے والا، یعنی علو قہر، غلبہ، اور متسلط یعنی تسلط رکھنے والا ہے. یہ ظلال القرآن کے حوالے سے نقل کیا. اب شیخ نے اس کے بعد لمبا سوال کیا کہ علماء مفسرین میں سے، صحابہ میں سے جو معتبر علماء ہیں، یا جو صحابہ کرام ہیں، معتبر علماء بعد کے، یا صحابہ میں سے کسی نے یہ تفسیر کی ہے جو سید قطب نے کی ہے؟ کسی نے نہیں کی. چنانچہ توحید حاکمیت کا یہ مفہوم یہاں سے نکلا. میں نے بتایا کافی وقت ہو گیا، لیکن اصل مبحث یا نتیجے کی بات، بہت اہمیت کی حامل بات یہ باقی ہے. ایک طرف یہ حاکمیت کے، توحید حاکمیت، اور اس کا تانا بانا جڑتا ہے. اس سلسلے میں ان کے یہاں جو شبہات ہیں، خوارج کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں ان کے یہاں جو شبہات ہیں، آپ نے مولانا مودودی کی فکر سنی، حکومت الہیہ کا قیام، اقامت دین، حاکمیت کو اللہ کے لیے قائم کرنا، سیاسی انقلاب رکھنا، یہ دین کا مقصود ہے، انبیاء کا مشن تھا. یہ میں نے کچھ عبارتوں میں بیان کیا. اب ان کے ایک عبارت شیخ حسن البنا، ان کی عبارت کا مفہوم یا ترجمہ ہے جو انہوں نے اپنے 5ویں کانفرنس، جو حسن البنا اخوان المسلمین کے بانی ہیں، مؤسس ہیں، انہوں نے اپنی 5ویں کانفرنس کے رسالے میں کہا کہ اس گفتگو کے آخر میں میرا یہ ارادہ ہے، یا میں چاہتا ہوں کہ خلافت اور اس کے امور کے بارے میں، خلافت سے متعلق اخوان المسلمین کے موقف کو پیش کر دوں. غور سے سنیے. اور اس کی وضاحت یہ ہے، یہ اخوان المسلمین کا موقف حسن البنا کی زبان میں، اخوان کا یہ عقیدہ ہے، اخوان المسلمین کا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت ہی وحدت اسلامی کی نشانی ہے، اسلامی اقوام کے درمیان ربط کا مظہر ہے، نیز یہ مسلمانوں پر ایک ایسا اسلامی فریضہ ہے جس کے بارے میں انہیں غور کرنے اور اس کے خیال کرنے کی اشد ضرورت ہے. یعنی مسلمانوں پر فریضہ ہے، ہر پر یہ فرض ہے کہ ہم خلافت قائم کریں. ابھی اس پر تھوڑا سا نتیجے کی بات میں عرض کروں گا. اور دین اسلام میں بہت سارے احکام خلیفہ پر ہی موقوف ہیں، بہت سارے احکام، اس پر بھی غور کیجئے. مطلب جو خلافت قائم نہیں کر رہا ہے، بہت سارے احکام نافذ نہیں کر رہا ہے، اور جو حکومت کرنے والے وہ احکام نافذ نہیں کر رہے ہیں تو ان پر یہ فتویٰ لگا دیے. اسی لیے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے مقابلے میں خلافت کے امور کو مقدم سمجھا. وہاں آلریڈی اسلامی حکومت اکثریت قائم تھی اور حکومت کا قیام ضروری تھا. یہ ایک الگ استدلال ہے، اور یہ اس کو عمومی حیثیت دینے سے ایک نوجوانوں کو، نئی نسل کو غلط پیغام دیتے ہیں، غلط استدلال کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ حسن البنا کی عبارت تھی. جدید دور کے حال کے ایک حماس، جو اخوانی حماس ہے،
ہاں اخوان المسلمین کی ہم فکر ہے. حماس کی تنظیم کے ایک قائد عبدالعزیز نتیسی یا جو بھی نام ہو نسبت ہو نے امت اسلامیہ کے حالیہ اختلاف موجودہ دور میں مسلمانوں کی جو بری حالت ہے، ضب و حالی ہے، اس کی وضاحت کرنے کے بعد خلافت اسلامیہ کے قیام کی طرف یہ عنوان قائم کیا. اور اس عنوان کے تحت وہ کہتے ہیں، ان کی اس عبارت پر جو حماس کے لیڈر ہیں غور کیجئے کہ کیا موجودہ کربناک حالت سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ یعنی آج مسلمان جس پریشانی میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں، اس سے نکلنے کی کیا سبیل ہے، کیا راستہ ہے؟ تو وہ یہ تعلیم دے رہے ہیں کیا کہ ہاں اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بات کا پختہ عزم کر لیں کہ نئے سرے سے اسلامی خلافت قائم کر لیں، اسلامی خلافت کی بنیاد ڈالیں، اور امت مسلمہ کے بکھرے ہوئے شیرازے کو ایک حکومت کے تحت متحد کر دیں. یہ ان کا جملہ ہے. مسلمانوں کے مسائل کا حل، خلافت اسلامیہ کا قیام. ہاں یہ موجودہ حالات میں جو سماجی، سیاسی اور معاشرتی طور پر مسلمانوں کے برے حالات ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کا استحصال کر کے ہمارے نوجوانوں کو جب جذباتی انداز میں پیش کیا گیا کہ دیکھیے ہمارے مسائل کا حل اس میں ہے، تو نوجوان آنکھ بند کر کے عقیدت میں اس کے پیچھے بھاگ چلا. اور ان علماء کو جو نبی کے طریقے پہ دعوت دیتے ہیں، سلفیت کی دعوت دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں، اس کی دعوت ان کو انہوں نے فتوے دیے، حقیر سمجھا، بے عزتیاں کی، اور خارجیت کو اختیار کیا، کفر تک کا فتویٰ دے دیا. اسی خلافت حکومت کا قیام، توحید حاکمیت کا یہ نتیجہ ہے کہ جدید دور میں خارجیت کا یہ عقیدہ ان کے یہاں مضبوط ہو گیا کہ سارے مسلمانوں کو کافر قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ان کو مار سکتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں کہ عالم اسلام میں بم دھماکے مسلمانوں کے بیچ کئی جگہ کر رہے ہیں، مسجدوں میں کر رہے ہیں، مرنے والے بھی مسلمان اور بم پھوڑنے والے بھی مسلمان. اسی فکر کے حاملین القاعدہ، داعش، جو اخوان المسلمین سے متاثر ہیں، سید قطب، مولانا مودودی اور حسن البنا کے حوالے دیتے ہیں، ان کی فکر کے حاملین ہیں. ان کی فکر پر مشتمل بہت سی جو ان کی تنظیمیں ہیں، جماعت التحریر ہے، جو داعش بنی تھی ابو مصعب الزرقاوی وغیرہ کی، یہ سارے لوگ خلافت کا ہی نعرہ لے کر اٹھے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیا اور دیگر مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. سید قطب صاحب کی جو میں نے عبارت نقل کی، حاکمیت کے تعلق سے ان کا جو عقیدہ ہے کہ جو شخص یہ حاکمیت حکومت کے قیام والا عقیدہ نہیں رکھتا وہ کافر ہے. انہوں نے سارے مسلمانوں کو ان کی فکر کے علاوہ جو ہے ان کی اپنی کتاب اور جلال القرآن میں کہا کہ آج کا جتنا بھی معاشرہ ہے مسلمان کہلانے والا وہ سب جاہلی معاشرہ ہے، سب کے سب کافر ہیں. یہاں تک کہ مسجدوں میں جو اذان دینے والا مؤذن ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ بھی کافر ہے. مسجد کے کام کرنے والے بھی کافر ہیں، علماء کافر ہیں، جو اسلامی حکومت میں کام کر مسلم حکومتوں میں کام کر رہے ہیں، حکام کافر، علماء کافر، دفاع کرنے والے کافر، میڈیا کے لوگ کافر، عوام کافر، یہاں تک کہ مسجد میں جھاڑو دینے والا بھی کافر. صرف ان کی فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس سے بچے ہوئے ہیں. اور انہوں نے مسجدوں کو کہا کہ یہ جاہلی معابد ہیں، عبادت گاہیں، یہ مسجد نہیں ہے جہاں یہ لوگ مسلمان کہلانے والے نماز پڑھ رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑا طبقہ اس قسم کے دھوکوں کا شکار ہو رہا ہے، ان کے غلط استدلالات سے متاثر ہو رہا ہے. انہوں نے استدلال کیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میں نے تھوڑا سا شروع کے آغاز میں یہ بہت اہم ہے، اس کا ذکر کیا کہ اللہ کے حکم کو ماننا نہ ماننا، جو کسی دوسرے حکم کو مانتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. میں نے بتایا اس کی تفصیل ہے. جو اللہ کے حکم سے بہتر، برابر یا جائز سمجھ کر کرے گا وہ کافر ہوگا. جو اس کو بہتر نہ سمجھ کر، ناجائز سمجھ کر کرے گا وہ کافر نہیں ہوگا. اور جو مجبور ہو کر کرے گا، اب جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں کئی قوانین ایسے بنتے ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم اس کو کرنے کے لیے مجبور ہیں. بعض مان لوگوں لیفٹ جانب سے جو راستہ چلنا چاہیے اس قانون کو مان رہے ہیں، راشن کارڈ بنا رہے ہیں، آدھار کارڈ بنا رہے ہیں، تو کیا ہم کافر ہو گئے؟ ہمارے ہاں جماعت اسلامی مولانا مودودی صاحب کا فتویٰ تھا، اور آج بھی یہ ہمارے ایک عرب عالم نے نقل کیا، دکتور عبدالقادر، جن کا حسن فضل امام اس مصری عالم ہے، ان کا فتویٰ نقل کیا موسوعہ علمیہ سلفیہ علمیہ میں. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے موجودہ دور کے یہ حکام ہیں سب کافر، علماء ان کے کافر، قاضی ان کے کافر، سپاہی اور فوج کافر، عوام کافر. علماء جامع مسجد میں امامت کرنے والے، ان سے سوال کیا کہ اتنے ملین، اتنے، تو کہا تعداد سے ہم کو کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کفر کر رہے ہیں. اور انہوں نے اس سلسلے میں کہا کہ جتنے لوگ بغیر ما انزل اللہ کر رہے ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟
نتیجہ یہ نکلا کہ اس تصور نے خلافت کے مفہوم کو جو اسلامی مفہوم ہے اس کو بدل دیا۔ یہاں اس بات کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام میں جس خلافت کا ذکر ہے وہ خلافت اپنا ایک معنی رکھتی ہے، ان کی تشریح الگ معنی رکھتی ہے، اور اسلامی خلافت کو یہ نہیں کہا گیا۔ یہاں وقت زیادہ ہو رہا ہے حافظ صاحب، وقت زیادہ ہو گیا، کتنا 54 بہت زیادہ ہو گیا، مجھے اندازہ نہیں لگا، آدھا گھنٹہ 35 منٹ کا ٹائم تھا۔ میں 2-4 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ اس تفصیل کے بعد کچھ باتیں ہیں، کچھ اور بھی حصہ پیش کرنا ضروری تھا، لیکن نتیجے کی بات کے طور پر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خلافت کے تعلق سے طوفان بدتمیزی مچایا گیا ہے، اور گزشتہ میں اکثر یہ بات بیان کرتا رہا ہوں کہ 15-20 سال میں ان تحریکیوں اور نوجوانوں نے جذباتی بن کر جہاد کا نام غلط لیا، غلط کاموں کے لیے استعمال کیا، اور خلافت کا نام غلط تشریحات کے ساتھ پیش کیا۔ حکومت الہیہ کے قیام کی جو تشریح اقامت دین کے نام سے ہی کرتے ہیں، وہ اقامت دین کا معنی نہیں ہے، یا اگر کہیں گے تو ایک خاص پہرائے میں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم نے آیت پڑھی سورہ شورا کی کہ اللہ نے نوح کو، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو اور آپ کو جو وحی کی کہ دین کو قائم کرو، تو کیا ان انبیاء نے دین کی اقامت نہیں کی؟ دین کی اقامت کا مفہوم اصلاً توحید الوہیت کی اقامت ہے، اور جب آپ توحید کی دعوت دیتے جائیں گے تو اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے حکومت مل جائے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک نہیں 10 آیت میں یہ بتایا کہ آپ ایمان اور عمل صالح والے بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے حکومت دے گا، خلافت دے گا۔ خلافت کا حصول، یہ بات جو میں بول رہا ہوں یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیں، خلافت اور حکومت قائم کرنا کسی داعی، طالب علم، عالم کا فریضہ نہیں ہے، جیسا کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے واجبات میں سے ہے، طلبہ کے یا دین کے واجبات میں سے ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے، مولانا مودودی نے، سید قطب نے، حسن البنا نے کہا کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ خلافت قائم کریں۔ بالکل نہیں، یہ ہمارے دائرے کی چیز ہی نہیں ہے، اللہ نے ہم کو اس کا مکلف ہی نہیں کیا۔ ہاں، اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، آپ غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ نے پہلے دعوت کس بات کی دی؟ توحید کی، اٹھیے اور کھڑے ہوئیے، شروع کی تیباہی میں اللہ نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے زمانے میں جو دعوت دے رہے ہیں، وہاں مکہ والوں نے جو سیرت کی کتابوں میں ابن اسحاق نے روایت نقل کی کہ ربیہ آئے، پورا لمبا واقعہ نہیں، انہوں نے پیشکش کی کہ آپ اپنی دعوت سے رک جائیے، توحید کی دعوت مت دیجئے، تو آپ ایسا کیجئے کہ چاہے تو آپ کو ہم شادی کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے، کئی پیشکش کی، اس میں سے ایک بات یہ تھی، سیرت کی ساری کتابوں میں غالباً میں سمجھتا ہوں یہ مل جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ چاہو تو آپ کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حاکم اور بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر مولانا مودودی جماعت اسلامی کی یہ فکر خلافت قائم کرنا، حکومت قائم کرنا مقصود ہے، انبیاء کا مشن تھا، تو مولانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کی یہ جو شرط ہے قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے صفائی اور عقیدے کی دعوت سے کو چھوڑ کر حکومت کے قائم کرنے کو دین کی دعوت کا حصہ نہیں مانا، قبول نہیں کیا۔ اس کے برخلاف ایک اور مثال لیجئے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کو نافذ کیا کیا؟ اب ڈاکٹر اسرار وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ نماز روزہ منہ پہ مار دی جائے گی اگر آپ حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ یہی بات سید قطب وغیرہ بھی اپنے الفاظ میں، مولانا مودودی صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ نجاشی تو بادشاہ تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اسلام کو یا اسلامی تعلیمات کو کھل کے نافذ نہیں کر سکے عملی طور پر، تو کیا وہ کافر تھے؟ ان کے حکم کے مطابق کافر تھے، لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی، صحابہ کرام کو بلایا کہ اپنے بھائی پر نماز جنازہ ادا کرو۔ صحیح حدیث ہے، صحیحین میں سے ملے گی آپ کو کسی میں، میرا خیال ہے مسلم شریف میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر اسرار اور ان لوگوں کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ مسلمان ہی نہیں ہیں، اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ وہ حکومت پہ ہوتے ہوئے حکومت کو، اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ یہ ایک طوفان بدتمیزی مچا، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ گزشتہ چند سالوں میں 2-3 دہائیوں میں آپ دیکھیں کہ اس فکر نے، خلافت حکومت کے قائم کرنے کی اس جذباتی فکر نے نوجوانوں کو پاگل بنا دیا، اسلام کی حقیقی روح سے دور کر دیا۔ توحید کی تربیت کے فقدان کی وجہ سے ان کے اندر یہ جو جذباتیت آئی تو جہاد کے لفظ کا، خلافت کے لفظ کا غلط استعمال کیا، اور نتیجے میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کا ذریعہ بنے، سبب بنے۔ ایک تو قتل کیا، حکومتوں کو گرایا توڑا اور بہت سارے نقصانات پہنچائے، مالی بھی جانی بھی، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کا سبب بنے یہ لوگ۔ حکومتیں ہیں، ان کی ایجنسیاں ہیں،
میڈیا ہے، یہ سارے لوگ ان کے کارناموں اور ان کی بنیادوں پر یہ تصور کرتی ہیں، پھیلاتی ہیں کہ دیکھیے اسلام دہشت گردی اور بنیاد. میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں کچھ لوگ بدنیت بھی ہیں، مسلمان نہیں بھی کرتے تو الزام لگا دیتے ہیں، لیکن یہ جو اخوانیت اور اس حکومت الہیہ اور خلافت کے قیام کے شبہ کی بنیاد پر جو حرکتیں جذباتی اور جہاد کے نام پر ہمارے یہاں کی جاتی ہے، جہاد کے اپنے احکامات ہیں، خلافت کے اپنے احکامات ہیں. آج جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، جہاں دھماکے ہو رہے ہیں یا جو گولیاں ماری جا رہی ہیں، اس قسم کی شدت پسندی جو تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں، خفیہ طور پہ تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں بغیر امام کے، یہ اسلامی تعلیمات کے، اسلامی اصول و شرائط کے، اس کی تفصیل علماء نے بیان کی ہے، میں بھی مقالے میں کچھ تھوڑا سا تذکرہ کروں گا، تو ان کے بالکل خلاف ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں، لہٰذا بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ خلافت اور حکومت کا قیام کرنا ہمارے فرائض کا حصہ نہیں ہے. یہ انبیاء کی دعوت کا حصہ بھی نہیں ہے. انبیاء کی دعوت عقیدے کی اصلاح، اچھائیوں کی اصلاح، تعلیم سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے درجہ بدرجہ آگے بڑھتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنیاد پر یہ وعدہ کیا ہے، جو سورہ نور کی آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، کہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا اور ان کے اس دین کو قرار اور قوت عطا کرے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. سورہ نور کی بڑی مشہور آیت ہے. اس آیت میں اور ایسی اور بھی کئی آیتیں ہیں، اس دم صاف ظاہر ہے کہ آپ اگر ایمان والے ہیں، صحیح عقیدہ ہے، اور آپ اگر عمل صالح یعنی شریعت کی صحیح پابندی کر رہے ہیں عملی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں حکومت دے گا، خلافت دے گا، ہاں، قوت دے گا، تمہارے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، نتیجہ ہے توحید کا، ایمان کا. ہاں، اللہ کے وعدہ ہے، ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اور جب ہم نے مقصد بنایا اور ان لوگوں نے جذباتی طور سے نوجوانوں کو اس سلسلے میں آگے بڑھایا، تو اسلام کی بنیادی تعلیم، عدل و انصاف، بھائی چارہ، مسلمان امن چاہتا ہے، مسلمان عدل و انصاف کا، یا اسلام عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کے حقوق کا پاس و لحاظ کرتا ہے، ہاں، انصاف کے قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے. ہاں، اس میں حکمت موعظت کے ساتھ دعوت دینے کا حکم ہے، جدال بھی ہو تو جدال احسن. لیکن جب اس دعوت کو پلٹ دیا مولانا مودودی کی فکر نے، مقصد کو ذریعہ اور ذریعے کو مقصد بنا دیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہم کو بھی جو نظر آ رہا ہے، خود مسلمان کے حق میں شدت پسند، انتہا پسند، کافر قرار دینے والا، بم دھماکہ کرنے والا، اسلام کو بدنام کرنے والا، اور ایسی بہت ساری خرابیوں کو پیدا کرنے والا بن گیا. اور عالم اسلام اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل سے دوچار ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں، تو ان شدت پسند نوجوانوں سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ دین کی تعلیم صحیح پختہ کار اہل علم سے حاصل کریں، اور انبیاء کا جو طریقہ تھا دعوت کا، اصلاح کا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی کا طریقہ بتایا قرآن نے. جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور اسلام پھیلا، ویسے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہیگل یا مغربی فلسفے سے متاثر ہو کے یا خارجیوں کے دین کو اختیار کرنے سے صرف دنیا اور آخرت کی خرابی ہوگی. یہ کچھ باتیں میں نے بعض مقالے کی عبارتوں کی روشنی میں اور بعض میں نے اپنے خلاصے کے طور پر اپنے الفاظ میں پیش کی. انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آپ محاضرے میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے میں آخر میں دعا کروں گا کہ پروردگار ہمارے اس پروگرام کو مفید مقصد بنائے، قبول فرمائے، ہمارے اور منتظمین کے دل میں اخلاص ڈالے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور اللہ کے بعد جو ہے اس کے منتظمین، سیمینار کے منتظمین، خاص طور سے شیخ محمد رحمانی حافظہ اللہ، دیگر ان کے مرافقین اور موافقین، اور پھر ساتھ ہی سارے شرکاء اور منتظمین کا، مومن پورہ مسجد کے ذمہ داران کا میں شکر گزار ہوں. اہل مومن پورہ سے میں پھر سے معذرت کرتا ہوں کہ اسی مہینے میں ایک پہلے بھی پروگرام تھا، میں نے ریکارڈنگ کے ذریعے سے شرکت کی، اور آج بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. یہ میری ایک مجبوری تھی، عارضہ تھا. ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ سفر نہ کریں. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے لیے بھی ایسی دعا کیجیے کہ پروردگار صحت و عافیت کے ساتھ جتنی زندگی لکھی ہے دے، اور اس میں دین کی خدمت کرنے والا بنائے، اور ایسی دین کی خدمت جو قرآن و حدیث اور نبی کے طریقے پر ہو، جو جذباتی نعروں پر، بدعت کی طریقوں پر نہیں. یہ جو طریقہ میں نے کہا کہ جدید دور کا ہے، یورپ امریکہ سے لیا ہوا ہے، جدید دور کی خارجیت ہے، اعتزال ہے، بدعت ہے. یہ بدعت
یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، اس کا وہ نتیجہ اور وہ فائدہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا جو انبیاء کرام کی دعوت کا فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ کئی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کئی اہم باتیں رہ گئی ہے، لیکن پھر بھی وقت بہت زیادہ ہو گیا، امید ہے کہ آپ اسے معاف فرمائیں گے اور باتوں پر مزید غور کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔